السلام علیکم اپری کے قارئین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ ہے اپری کا نومبر 2025 اور جنات کا خاص نمبر جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بہت سی ویڈیوز بنیں گی اور میں ڈیلی کوشش کروں گی ڈیلی آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر سکوں انشاءاللہ۔ تو جی پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یہاں تک حدیث نبوی اور جنات کی 3 اقسام، تو آج ہم سٹارٹ کریں گے جنات کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ نے اپنے سر جھکا لیے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شعب الجن میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن فرمانے لگے۔ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنی، میں شدید شور بھی سنا، حتیٰ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب بادل کی طرح چھٹنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ غائب ہو گئے۔ اسی دوران فجر کی نماز کا وقت ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پر تشریف لائے، مجھ سے استغفار فرمایا، کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کیا، اللہ پاک کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کا قسم مبارک سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نصیبین کے جنات تھے۔ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیا۔ مولج کے ساتھ دینے والے نیک جنات، ایک درویش حکیم کریم بخش صاحب تھے، ان کے پاس ایک اونٹ کا خشک سار تھا جس کے منہ میں ایک قلم تھا۔ جب بھی ان کے پاس کوئی مریض آتا تھا تو وہ فوراً مریض کی نبض پکڑتے ہی کہتے تھے، اس کا نسخہ لکھو۔ ان کے منہ میں موجود قلم کے آگے ایک کاغذ پڑا ہوتا تھا، وہ مریض کی دوا لکھنا شروع کر دیتا۔ حکیم صاحب مریض کی ایک نبض ہاتھ میں پکڑتے تھے، کبھی دوسری بھی پکڑ لیتے تھے، لیکن اتنی ہی دیر میں ایک نبض کے پکڑتے ہی مریض کی دعا لکھی جاتی تھی اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے ان کے پاس ہمزاد ہے۔ حکیم صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ان کے پاس یہ اونٹ کا سر کیا ہے؟ تو حکیم صاحب نے جواب دیا، یہ میرے ساتھ نیک جنات ہیں اور یہ نیک جنات اس شکل میں میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ حکیم صاحب سے مزید پوچھنے لگے، یہ نیک جنات آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ حکیم صاحب کہنے لگے، بچپن میں جب میں نے الف پڑھا تھا تو میرے ساتھ آ کر ایک شخص بیٹھ گیا تھا، میں بچہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ استاد ہے۔ جنات نے خود کہا، یہ پڑھو۔ استاد نے کہا، یہ الف بے والا سبق یاد کر، اور مجھے سبق یاد کروایا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے سبق یاد کر لیا اور جب استاد کو جا کر میں نے سبق سنایا تو میرا استاد حیران رہ گیا کہ اتنی سی دیر میں ایک چھوٹا سا بچہ اتنا سبق کیسے سیکھ سکتا ہے؟ تو میں نے استاد سے کہا، استاد جی آپ نے جو استاد بھیجا تھا اس نے مجھے سبق یاد کروایا۔ استاد کہنے لگے، کون سا استاد؟ میں نے عرض کیا، آپ نے اس شکل میں ایک استاد بھیجا نہیں تھا کیا؟ تو استاد نے میرا بچہ ہونے کی وجہ سے سوچا کہ یہ ابھی بچہ ہے، اس بیچارے کو اتنا پتہ ہی نہیں، اسی لیے ایسے کہہ رہا ہے۔ حالانکہ میں تو بچہ تھا، لیکن واقعی استاد آیا تھا اور بتایا کہ اس استاد نے مجھے کہا کہ جو تم الف بے پڑھ رہے ہو نا، سارا قرآن انہی حروف تہجی سے مل کر بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک پورے قرآن میں یہ جو الف ہے 43,000 سے کہیں زیادہ ہے۔ اور کہا، یہ جو اب ہے، یہ جو بے ہے، تم یہ پڑھو اور سارا مجھے ہدیہ کر دو۔ دوست جنات کو حروف تہجی ہدیہ کی
اور کائنات کے راز نظر آ گئے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے ہم وہ مخلوق ہیں جو انسانوں سے پہلے رہتے تھے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں جن ہوں، بس یہی کہا کہ آپ الف بے یعنی حروف تہجی پڑھتے رہو اور ہمیں ہدیہ کرتے رہو۔ میں انہیں یہ ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میرے اوپر علم و معرفت کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ ابھی میں چھوٹا سا ہی تھا کہ مجھے ایسے راز نظر آنے لگ گئے جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے صرف الف بے سے لے کر یہ تک پڑھ کر جنات کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ جنات کہنے لگے جتنا آپ پڑھ کر ہمیں ہدیہ کیا ہم اس سب کا نور تجھے دیتے ہیں۔ حکیم صاحب بتانے لگے یہ سارا الف بے کا ہے، یہ ساری بہار اس الف بے کی ہے۔ حکیم صاحب بتانے لگے میں نے جتنا بھی نوری علم اور نورانی علم پڑھا وہ سارا ان جنات کو ہدیہ کرتا گیا۔ پھر بعد میں بڑا ہونے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ تو جنات تھے جو کہتے تھے ہم انسانوں سے پہلے زمین پر رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرتا ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ زہریلا اور آگ والا شریر جن طاقتور جن اس شخص کو تکلیف دے رہا ہو تو اس بندے کی طرف سے ہم باقاعدہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنے دیتے۔ وہاں طاقتور سے طاقتور جن بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بحوالہ شیخ الوظائف حضرت حکیم طارق محمود چغتائی درس روحانی محفل تسبیح خانہ جمعرات جون 26 2025۔ ایسا گھر جہاں ایک رات سے زیادہ کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے اور اللہ پر توکل کیا ہے۔ ایک بہت پرانے MBBS ڈاکٹرز کہنے لگے میری ایک جگہ ٹرانسفر ہو گئی، ایک ایسی جگہ جس گھر میں کوئی نہیں رہ سکتا تھا۔ اتنا بڑا گھر تھا اور سستے کرائے پر مل رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ سستا کیوں مل رہا ہے؟ کہنے لگے یہاں کوئی بندہ ایک رات بھی نہیں گزار سکتا، جو بھی ایک رات گزارتا ہے یا تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا وہ مریض بن جاتا ہے، یا وہ زخمی ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یا چیخے مارتا ہوا گھر سے باہر نکل جاتا ہے، یا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ آپ بھی اس گھر کو نہ لیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اسی گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس گھر کرائے پر لے لیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کچھ واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ شخص تھے جن کے اندر اللہ کا نام اترا ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ کے نام کو جذبوں سے دل کی گہرائیوں سے پڑھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتانے لگے میں غسل خانے میں نہا رہا تھا، میرے ہاتھ سے صابن غائب ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں بھی صابن نظر نہیں آیا، غائب ہو گیا۔ کھانا کھانے بیٹھا تو بوٹی میں نے اپنے ہاتھوں سے روٹی پر رکھی تھی تو بوٹی غائب ہو گئی۔ جنات نے مارنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بتانے لگے مجھ سے پہلے ایک صاحب یہاں اس گھر میں رہتے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ اس گھر میں رات کو ان کے پاس آیا تھا۔ اس چھوٹے بچے نے اس شخص کو گھر کے برتنوں سے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ گھر کے سارے برتن اس شخص پر توڑ دیے اور شدید زخمی کر دیا۔ صبح اٹھے تو درد کی وجہ سے دروازہ تک نہ کھول سکے۔ بالآخر دن ڈھلے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ درد کی وجہ سے کرا رہے تھے اور سسک رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے رات ایک چھوٹا بچہ آیا تھا، اس نے گھر کے برتنوں سے مجھے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ سارے گھر کے برتن توڑ دیے۔ عمل پر یقین اور توجہ۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں اسی گھر میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دن وہی بچہ شیطانی جن یعنی کہ مجھے نظر آیا، لیکن میرے اندر آیت الکرسی گھلی ہوئی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، پھر اس کے آخری کلمات ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم مسلسل دہرانا شروع کر دیے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود بھی وہ مسلسل میرے قریب آ رہا تھا، یعنی وہ شیطانی بچہ۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے تھے۔ جب وہ زیادہ قریب آیا تو اس نے آیت الکرسی کے آخری مذکورہ کلمات کو بہت اطمینان سے دہرانا شروع کیا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ کا نام سب سے طاقتور ہے، بے شک بے شک بے شک۔ وہ کہنے لگے میں اسے یقین اور توجہ سے پڑھا تھا تو دیکھا وہ تھوڑی ہی دیر بعد پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی چیز جو اسے پکڑ رہی تھی کہ اب کہاں بھاگتا ہے۔ پھر وہ ایک دم کھڑا ہوا اور کانپنا شروع کر دیا جیسے کہ زمین نے اسے پکڑ لیا ہو۔ پھر اسی جگہ وہ اچانک جلا اور ختم ہو گیا، اور جب وہ جل کے ختم ہو گیا تو سکون سے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ شریر جن کو راکھ بنتے دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ جب میں صبح اٹھا تو میں نے اسی جگہ راکھ دیکھی تھی۔ میرے ساتھ والے پڑوسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ انہیں تو بہت تجربے ہو چکے تھے اور انہیں یہ یقین تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں ٹھیک ہوں۔ پوچھنے لگے کوئی واقعہ؟ میں نے کہا ہاں، سامنے پڑی راکھ دکھائی۔ میں نے کہا بس آج رات کی بات تھی، انشاءاللہ اب پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا۔
اس دن کے بعد سے گھر میں ایسا کوئی واقعہ نہیں اور مالک مکان نے اور لوگوں کو بھی مکان کا بقیہ حصہ کرائے پر دے دیا۔ میرا ذاتی واقعہ، میں شیخ الوظائف آج آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 2002 کا رمضان تھا اور سخت سردی تھی۔ میں رات کو اوپر کی منزل پر سویا ہوا تھا تو بیت الخلاء سے ایک چھوٹا بچہ نکلا جس کا قد تقریباً 2 فٹ تھا۔ اس بچے نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی جیسے جج جسٹس وغیرہ پہنتے ہیں۔ وہ میری طرف غصے کی نظروں سے دیکھتے ہوئے آ رہا تھا۔ اللہ کے نام کی طاقت اور جنات، میں نے اس کے غصے کی نظروں کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک کے 5 نام یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلامو پڑھنا شروع کر دی۔ نیچے حال تھا جہاں تسبیح خانے کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، فجر سے پہلے بہت پہلے بیٹھے میں کچھ معاملات کر رہا تھا۔ ہمارے ساتھ والی جگہ کی لائٹ خود بخود جلنے لگ گئی۔ میں وہیں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا دیکھو میرے معاملات ہیں، مجھے پریشانی ہوتی ہے، مجھے پریشان نہ کرو۔ میں نے شاید ایک ہی بار مذکورہ اسماء الہی پڑھے تھے۔ 2002 کی رمضان کے بعد پھر کبھی نہ وہ بچہ مجھے نظر آیا، نہ کوئی ایسا منظر میری آنکھوں نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ معاملہ پھر کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے گھروں میں جنات رہتے ہیں، صرف ویرانوں اور قبرستانوں میں نہیں بلکہ ہر جگہ رہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہر گھر میں رہتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ جنات کے مکر و فریب اور بچنے کا طریقہ، جن لوگوں سے نباتات بات کرتے ہیں میں ان کو خوب جانتا ہوں۔ ان سے حقیقت میں وہ شیطان بات کرتے ہیں جو نباتات میں ہوتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن سے درخت اور پتھر ہم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم کو مبارک ہو اے اللہ کے ولی، جو کہتے ہیں پڑھو تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس کو بھی جانتا ہوں جو پرندوں کے شکار کو جاتا ہے تو اس سے کلام کرتے اور کہتے ہیں مجھے شکار کرو تاکہ میں غریب کی خوراک بن جاؤں۔ یہ بات کرنے والا دراصل شیطان ہے جو پرندوں کے جسموں میں ہوتا ہے، جیسا کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو کر لوگوں سے بات کرتا ہے۔ کچھ لوگ بند گھر میں ہوتے ہیں لیکن دروازہ کھلے بغیر وہ اپنے آپ کو باہر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ باہر ہوتے ہیں اور دروازہ کھلے بغیر خود کو گھر کے اندر دیکھتے ہیں۔ ان کو اصل میں جنات تیزی کے ساتھ گھر کے اندر گھر کے باہر کر دیتے ہیں۔ کبھی انسان کے پاس روشنی گزرتی ہے یا کبھی کوئی شخص اس کی ملاقات کے لیے آتا ہے۔ یہ سب شیطانوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان انسانوں کے دوست احباب کی شکل میں آتے ہیں۔ بار بار آیت الکرسی پڑھی جائے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جنات کی نصیحت، لا الہ الا اللہ آگے اور پیچھے کے لیے کافی۔ ابو الحسین علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں حسین بن صفوان نے بتایا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن محمد بن عبید نے سنایا، کہا مجھے محمد بن ابی معشر نے بیان کیا، کہا مجھے میرے والد نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ سے روایت کی، انہوں نے کہا چند جنات انسانوں کی شکل میں آئے اور ایک آدمی کے پاس جا پہنچے، کیا تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے تمہارے پاس ہو؟ اس نے کہا اونٹ تو انہوں نے کہا تم مشقت، مصیبت اور لمبی آزمائش کو پسند کیا، یہ تمہیں غربت میں ڈالیں گے اور اپنوں سے دور کر دیں گے۔ پھر وہ اٹھے اور دوسروں کے پاس اترے، کہا تمہیں کیا پسند؟ انہوں نے کہا غلام، انہوں نے کہا یہ ایسا عزت جو وبال ہے، غیظ جو کھوٹیوں جیسا ہے، مال اور جدائی۔ پھر وہ آگے بڑھے اور تیسرے کے پاس پہنچے، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں، کہا یہ کھانے کا کھاج اور سوال کرنے والے کا سامان، لیکن نہ جنگ میں تمہیں اٹھائے گی، نہ لوٹ مار میں فائدہ دیں گی، نہ مصیبت سے بچائیں گے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور چوتھے پر اترے، کہا تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کھجور کے درخت، تو کہا 360 کھجوریں، یہ زمانے کی دولت ہے اور دھوپ و ہوا کا سرمایہ۔ پھر وہ اور آگے بڑھے اور 5ویں پر اترے، کہا تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کھیتی، کہا یہ آدھی زندگی ہے، جب تم کھیت جوتو گے وہ تو پاؤ گے اور جب نہ جوتو گے تو نہ پاؤ گے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور 6 اترے، کہا تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جیسا تم ہو ویسا ہی رہو تاکہ تمہیں مہمان بنا سکو۔ پھر اس نے انہیں روٹی لا کر دی اور انہیں کہا بہترین گیہوں۔ ابن طاؤس نے کہا بہت عمدہ۔ پھر اس نے گوشت پیش کیا تو انہوں نے کہا ایک روح دوسری روح کو کھا رہی ہے، تم ہو نا؟
کم ہونا بہتر ہے زیادہ سے۔ پھر اس نے کھجور اور اونٹنی کا دودھ پیش کیا، کہا کھجور کے درختوں کا پھل اور اونٹوں کا دودھ اللہ کے نام پر کھاؤ، تو وہ کھانے لگے۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں بتاؤ سب سے سخت کیا ہے، سب سے حسین کیا ہے، وہ سب سے خوشبودار کیا ہے؟ اور اس نے کہا سب سے سخت ہے بھوکے کا دانت جو ضائع شدہ آنت میں پڑے، سب سے حسین ہے بارش کے بعد صبح کا منظر اور سرسبز زمین پر سب سے خوشبودار بارش کے بعد پھولوں کی مہک۔ پھر انہوں نے کہا بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے کہا موت۔ تو کہا تم نے ایسی چیز چاہی جو تم سے پہلے نہیں چاہی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اگر تم نیک ہو تو تمہاری نیکی کی ضمانت ہے، اگر بدکار ہو تو تمہاری بدکاری کا بوجھ کم کر دے گی، اگر غنی ہو تو فقر کا علاج ہے، اگر فقیر ہو تو فقر کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں وصیت اور زاد راہ دو۔ انہوں نے دودھ کی مشکیزہ دی اور کہا یہ تمہارا زاد ہے، یہ تمہارا زاد ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں وصیت دو، تو کہا لا الہ الا اللہ، یہی تمہارے آگے پیچھے کے لیے کافی ہے۔ پھر وہ اس کے پاس سے نکلے اور جن و انس کے لیے وصیت کرتے گئے۔ محمد بن ابی معشر نے کہا مجھے ابو انصر ہاشم بن القاسم نے خبر دی، اور ابن طاؤس نے اضافہ کیا کہ یہ بھی مجھے پہنچاؤ، وہ آدمی جس کے پاس وہ آخر میں اترے تھے وہ پھر ابو درداء تھے۔ اس کے ساتھ ہی میری ذرا کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کھانسی کی وجہ سے گلا بھی خراب ہے، تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سب کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ڈیلی کے ڈیلی ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت دے، شفا دے، سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔